وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، کیونکہ ان کا جو اختیاری کچھ نہیں، وہ کیا دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ ان کی طرف مائل ہیں، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یعنی اللہ کے لیے مثالوں کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو کسی عام بادشاہ کی طرح مت سمجھو، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو عام انسانوں کی صفات پر قیاس مت کرو، وہ ان سب سے بالا و برتر ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی صفات ہیں جن میں بظاہر یوں لگتا ہے جیسے بندوں کے اندر بھی کچھ ہے، مثلا اللہ دیکھتا ہے تو کوئی کہے انسان بھی دیکھتا ہے. یہ صرف لفظی مماثلت ہے. اللہ کا دیکھنا اور بندے کا دیکھنا دو مختلف چیزیں ہیں. وہ ظاہر، باطن، ماضی، مستقبل ہر چیز دیکھتا ہے، اور بندہ کیا دیکھتا ہے؟ اور کچھ عرصے کے بعد وہ دیکھنا بھی، اس میں بھی کمی ہو جاتی، اور بغیر کسی آلے کے وہ مزید دیکھ ہی نہیں سکتا. پھر فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. یعنی ایک صاحب اختیار ہے اور ایک بے اختیار. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر بات جانتے ہی نہیں، یعنی وہ اس فرق کو محسوس ہی نہیں کرتے. وضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم لا يقدر على شیء وهو کل على مولاه. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. دو آدمی ہیں، ایک گنگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. تو جب انسانوں میں اتنے بڑے بڑے فرق ہیں تو خالق اور مخلوق میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے. اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، چھپی ہوئی باتوں کا علم انسانوں کو نہیں. اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ زیادہ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جتنی دیر میں آدمی کی پلک جھپک جائے اور قیامت واقع ہو چکی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے کوئی مزدور بلانے کی ضرورت نہیں کہ جو آسمان کو توڑے اور پہاڑوں کو توڑے اور پانی کے ساتھ کچھ کرے. ایک لمحے میں سب کچھ ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی کچھ کم، پلک جھپکنے سے بھی تھوڑی دیر میں قیامت آئے گی. یعنی یہ بھی کچھ ٹائم لیتی ہے آنکھ بند ہو کر کھلنے میں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. یعنی انسان اگر اپنی پیدائش کے مرحلے پر غور کرے کہ جب دنیا میں آتا ہے کوئی پتہ نہیں کون اٹھا رہا ہے، کیا کھلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ بھی اس کا اختیار نہیں ہوتا اور کچھ بھی علم نہیں ہوتا. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے والے دل دیے، یعنی وہ ذرائع عطا کیے جن سے تم علم حاصل کر سکتے ہو، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. یعنی جس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تم اس کے وفادار بنو. لیکن انسان جب انہی ذرائع آنکھ، کان، زبان وغیرہ کو استعمال کر کے علم حاصل کر لیتا ہے تو جتنا زیادہ علم ہو جاتا ہے پھر اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں شک کرنے لگتا ہے اور اس کے کلام کے بارے میں حجتیں پیش کرنے لگتا ہے اور اس کی اطاعت کے لیے طرح طرح کی تعویلیں اور بہانے کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کس قسم کی شکر گزاری ہے کہ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا اور تم اسی کو بھول رہے ہو، اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہو. تو یہ تو شکر گزاری نہ ہوئی. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں.